هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا رسول الله وسلم عليك وقت آخر حضور آ جانا وقت آخر حضور آ جانا اپنا روح انور ہمیں دکھا جانا وقت آخر جانا اور میرے مغفر میں روشنی کے لیے میرے مغفر میں روشنی کے لیے آکے ایک بار مسکرا جانا وقت آخر ایک مدت سے پیاسی ہے آنکھیں یا رسول اللہ ایک مدت سے پیاسی ہے آنکھیں
جام دیدار جام دیدار انہیں بلا جانا وقت آخر حضور آ جانا وقت آخر حضور آ جانا اپنا روح انور ہمیں دکھا جانا وقت آخر حضور آ جانا عرض کر دینا میرا سے سلام عرض کر دینا میرا سے سلام جب مدینہ میں ایسا با جانا وقت آخر حضور آ جانا وقت آخر حضور آ جانا اور دم میرا تیرے روبرو نکلے دم میرا تیرے روبرو نکلے حسرت دل میری مٹا جانا وقت آخر حضور آ جانا وقت آخر حضور آ جانا اور بڑا قابل غور شعر ہے لوگ کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں ہے کملی والے آقا ارے لوگ کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں آپ میں رہ گئے یہ بتا جانا وقت آخر حضور آ جانا وقت آخر طبیبو میری شفا کے لیے طبیبو میری شفا کے لیے ذکر ان کا مجھے سنا جانا وقت آخر حضور آ جانا اپنا روح انور مجھے دکھا جانا وقت آخر حضور آ جانا اور تیری فرقت میں کب تلک جی لوں تیری فرقت میں کب تلک جی لوں درد کی میرے کر دوا جانا وقت آخر حضور آ جانا وقت آخر حضور آ جانا اپنا رخ انور ہمیں دکھا جانا وقت آخر حضور آ جانا الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
انشکر لی والدیک صدقت یا رب العالمین۔ ایک بار انتہائی ادب سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج کا یہ سالانہ ختم پاک کا پروگرام محترم المقام عزت مآب جناب چودھری محمد قربان صاحب، ان کی فیملی ممبران جو اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ تقریب نور انعقاد پذیر ہے، جن میں محترم حاجی ڈیرو خان مرحوم، بابا مندہ مرحوم، نیک بی مرحومہ، حاجی محمد خان مرحوم، حاجن خیرات بی مرحومہ، محمد علی مرحوم، اور محترم حاجی قربان صاحب کی والدہ محترمہ حاجن لذت محمد مرحومہ، ان کی پھپھو صاحبہ فاطمہ بی مرحومہ، بابا اکبر علی مرحوم، حاجی افسر مرحوم، حاجی گودڑ مرحوم، حاجی علی شان مرحوم، حاجی بوستان مرحوم، اور حاجی محمد سلطان مرحوم، اور اس خاندان کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے جو دنیا سے چل بسے ہیں، سب کے ایصال ثواب کی یہ تقریب سجائی گئی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی نالین کے تصدق سے ان مرحومین کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ دعا وہ قریب ترین ہے۔ ایک حدیث پاک اس کا مفہوم ہے، آپ احباب کے سامنے عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، پھر ختم شریف اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو بندہ اپنی مرضی سے اس کا اضافہ کرے یا اپنی مرضی سے شریعت مطہرہ سے کوئی چیز نکال دے، کم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین مکمل فرمایا وہ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک مکمل ہے۔ اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اب آئے اس ایصال ثواب جس کے لیے ہم اس مجلس کا حصہ بنے ہیں، حاضر ہیں، کہ ایصال ثواب کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہم خدمات کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن بنیادی چیزوں کی طرف ہماری توجہ ذرا کم ہوتی ہے۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ ثواب مختلف معنوں میں ہے، اس کو اجر بھی کہا جاتا ہے، ثواب کا ذخیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب سادہ یہ بنا کہ کسی کو کوئی کچھ پڑھ کر پہنچانا، اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اب اس کا جو ثبوت ہے، جو پروف ہے، جو حوالہ ہے، آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حیات طیبہ میں اس کا کوئی پروف ملتا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، تو اس پہ بے شمار امثلہ احادیث کے مطابق اور احادیث کی روشنی میں درجنوں کے حساب سے میرے علم میں اللہ کے کرم سے ایصال ثواب پہ احادیث ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری سجی ہے اور حضور کے اصحاب جلوہ فکر ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے یہ تصور تو فرمائیں نا کہ مصطفیٰ جب بیٹھے ہوں، دائیں بائیں اصحاب پیغمبر کا جرمٹ ہو، نبی پاک صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، کہ جن کا چہرہ والضحیٰ کا ہے، زلف واللیل کی ہے، اور حامیم کے کنڈل ہیں، یاسین کے سحری کی سرداری کی لڑیاں ہیں، کہ جن کے چہرے کی قسم اللہ وحدہ لا شریک اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو مصطفیٰ صحابہ کے جرمٹ میں جلوہ فکر ہے۔ حضور کے ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سلام عرض کرتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، فداک ابی و امی سید یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار جائیں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں، آقا میری والدہ محترمہ کا وصال پر ملال ہوا چند دن قبل، اب میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوئی ایسا عمل کروں دنیا میں کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب میری ماں کو قبر میں اس کو پہنچے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ آقا کوئی ایسا عمل بتلائیں، آپ جو حکم فرمائیں گے میں اس پہ عمل کروں گا۔
اور اس عمل کا ثواب میری والدہ محترمہ کی روح پر فتوق اور رب پہنچائے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اے سعد، جب ہم نے ہجرت مکہ سے کی، مدینہ میں پہنچے تو مدینہ تو رسول میں مدینہ المنورہ میں پہنچ کر میرے صحابہ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات میں ایک مشکل یہ تھی کہ میٹھا پانی کم تھا، اور جو کنویں میٹھے پانی کے تھے وہ زیادہ تر یہودیت کے قبضے میں تھے، اور پانی منخرید کر استعمال کیا جاتا تھا۔ پانی کی کمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اگر اپنی ماں کے لیے کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر میرا یہ حکم ہے کہ تو ماں کے لیے ایک کنواں کھدوا، اگر تیرے پاس ہمت ہے، توفیق ہے۔ اس نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار جائے، توفیق کی کون سی بات ہے، آپ کا حکم سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار ہے، آپ کے حکم پر میں کنواں کھدواتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد آج کوئی کاروبار کا مرکز کا افتتاح کرے، کاروباری مرکز کا یا اپنے گھر کا یا اپنے کوٹھی بنگلے کا، تو کسی علامہ صاحب کو، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو یا بڑے کسی سیاسی سماجی شخصیات کو مدعو کر کے کہتا ہے کہ بھائی فیتا کاٹیں، افتتاح کریں، بنیاد رکھیں۔ یہ ایک رسم ہے، یہ آج کی نہیں، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ جب کنواں کھدوایا گیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنواں تیار کروایا تو حضور کی کچہری میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں مازاق کے نین والے رسول، کنواں تیار ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بنفس نفیس اس کنویں پر تشریف فرما ہوں اور برکت کی آپ دعا فرمائیں، آپ کے قدموں کی برکات بھی حاصل ہوگی اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا کی برکات بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مدینہ کی دھرتی پر حضرت سعد کے کھودے ہوئے کنویں کے اوپر جا کر برکت کی دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا او مدینے والو سن لو، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے غلام نے کنواں تیار کروایا ہے اپنی ماں کے سال ثواب کے لیے، اپنی ماں کی بلندی درجات کے لیے۔ آج مدینے والے یہ سن لیں، حضرت سعد یعنی میرے اس غلام نے اس کنویں کے پانی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر سارے مدینے کے لوگوں کے لیے، رب کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے، اور وہ وقف ہوا، اتنا اللہ نے اس پہ کرم کیا حضرت سعد پر کہ اس کنویں کا نام حاضہ لأم سعد کے نام پر پڑ گیا۔ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کنواں ہے پانی لے لو، پانی لے کر استعمال کر لو، بلکہ جب بھی کوئی بات کرتا، اس کنویں کا کوئی تعارف پیش کرتا تو وہ یہی کہتا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ پتہ یہ چلا جانے والے کے پیچھے اگر نیک اولاد کوئی ایسا رفع اعمہ کا کام کر جائے، قیامت آ سکتی ہے۔ وہ کردار کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، جب تک دنیا اس سے فائدہ لیتی رہے گی، مرنے والے کو، قبر میں جانے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ محمد مصطفیٰ کی نلین کے تصدق سے ہم سب کو فہم قرآن، فہم دین اور فہم اسلام، اللہ اس کی سمجھ اور بوجھ نصیب فرمائے، اس کی چاشنی حلاوت سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے۔ محترم چودھری محمد قربان صاحب، ان کے پورے خاندان جو دنیا سے چل بسے ہیں، اخص الخاص ان کی والدہ محترمہ، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ جتنے احباب ٹائم نکال کر، جتنے قدم چل کر یہاں اس پاکیزہ مجلس کا حصہ بنے، اللہ کریم آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے اجر عظیم اور اجر جزیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أول حمد ثنا इलाही जो मालिक हर हर दा उसदा नाम चितारन वाला
کس میدان نہر دا اس دا نام چتارن والا کس میدان نہر دا جنہ اکھیاں دل بر ڈیٹھا او اکھیاں تک لیاں او تو ملیو تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پیاں تو ملیو تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پیاں دلو یار حوالے رب دے تے میل چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پیر ملائیں گے۔ محترم چودھری محمد قربان صاحب کی فیملی کے جملہ مرحومین کے لیے 22 قرآن مقدس تلاوت کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کلمہ شریف، درود پاک، آیت کریمہ، سورہ ملک، سورہ یاسین شریف، سبحان اللہ کا ورد، الحمدللہ کا ورد، اللہ اکبر، استغفر اللہ کا ورد کیا گیا۔ میرا کریم اللہ جملہ کلمات مقدسہ کو اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حنان یا منان یا دجان یا سبحان ارحم عبادك یا رحمان لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مالک مولا جو کچھ بھی پڑھا گیا، تلاوت قرآن، نعت مصطفیٰ، بیان، ہدیہ، درود و سلام، حاضر دعا، کلام میاں محمد بادشاہ سے کھڑی کا جو کلام پڑھا گیا، اس کا ثواب، اپنے بات کے اہتمام و انتظام و انصرام کا ثواب مالک کائنات تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتا ہوں۔ غلطی کوتاہی معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام کلام حاضر تو ہم کا ثواب امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرور سروران، سیاہ لا مکان، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً ادباً تعظیماً تکریماً پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ خالق مولا حضور کے والدین، ازواج مطہرات، بنات مبارکہ، اولاد پاک، حضور کے جملہ شہزادگان، حضور کی جملہ شہزادیاں، اخص الخاص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ خالق مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تدیال، حضور کے جملہ خاندان اور حضور کی ہر ایک نسبت کی بارگاہ میں درجہ و درجہ اس کا ثواب اصحال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خالق مولا شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے احزاب، شہدائے خندق، شہدائے تبوک، شہدائے یرموک، شہدائے خیبر، شہدائے برما، شہدائے فلسطین، شہدائے کشمیر، شہدائے غزہ، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس رسالت، سب شہیدوں کی بارگاہوں میں درجہ و درجہ اس کا ثواب اصحال کرتے ہیں، قبول فرما۔ خالق مولا جملہ کلمات مقدسہ کا ثواب، تلاوت و نعت، بیان، ختم پاک، اہتمام و انتظام و انصرام، 22 قرآن مقدس کی تلاوت، سورہ مبارکہ، دیگر اوراد و وظائف جو کیے گئے، پڑھ پڑھا کر جو کچھ میرے ملک کیا گیا، خالق تو علیم و بذاتی صدور ہے، علی کل شین شہید ہے، علی کل شین قدیر ہے،
دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو کچھ بھی پڑھ پڑھا کر ملت کیا گیا مالک سب کا ثواب محترم المقام جناب چودھری محمد قربان صاحب، ان کی جملہ فیملی کے جملہ مرحومین جن میں حاجی ڈیرو خان، بابا مندہ نیک بھی، حاجی محمد خان، حاجن خیرات بھی، محمد علی مرحوم، حاجن علی ضبط محمد اور فاطمہ بھی، بابا اکبر علی، حاجی افسر، حاجی گودر، حاجی علی شان، حاجی بوستان اور حاجی محمد سلطان مرحوم مالک ان مرحومین جن کے نام لیے ہیں ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما مالک کائنات۔ ان مرحومین کی قبروں کو روشن و منور فرما، قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ مالک کائنات ان مرحومین کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ اس خاندان کنبے قبیلے گھر گھرانے کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے جو دنیا سے چل بسے ہیں سب کی کامل اکمل بخشی فرما، اہل خانہ کے رزق عزت میں برکتیں نصیب فرما، محترم چودھری قربان صاحب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، اس فیملی کی خیر فرما، مالک کائنات جتنے حاضرین تشریف فرما ہے، جتنے قدم چل کر آئے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے سب کو اجر عظیم نصیب فرما، اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت انک علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک الکریم، اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض، اللہم افتح لنا بالخیر واہتم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، مقیم خیر مسافر خیر، بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک و مولا بار دیگر دستراز اور عرض گزار ہوں، محترم چودھری قربان صاحب کی جملہ مرحومین فیملی کے درجات کو بلند فرما، قبروں کو روشن و منور فرما، درجات کو بلند فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ عزیز تک سکڑے اپنے صحت داد جو بندے بھی کہ روٹی کھان لگے ہیں، اللہ پاک کا تکلیف میں آمین سما میں۔